سال تھا 2020، مہینہ تھا اگست کا۔ تل ابیب میں جشن کا سماں تھا، اسرائیلی پرچم ہوا میں لہرا رہے تھے اور وزیر اعظم نیتن یاہو کے لبوں پر فاتحانہ جملے تھے۔ یہ سب ہوتا بھی کیوں نہ، آخر اسرائیل کو اس کے خواب کی تعبیر قریب دکھائی دے رہی، جس کے پیچھے وہ دہائیوں سے بھاگ رہا تھا، یعنی عرب دنیا اسے باضابطہ طور پر قبول کر۔ اس لمحے اسرائیل نے خود کو خطے کا ناقابل انکار وجود محسوس کیا، گویا اس کے چاروں طرف کی دیواریں گر گئی اور اس کی تنہائی کا حصار ٹوٹ گیا۔ تل ابیب سے 10,000 کلومیٹر دور واشنگٹن میں بھی جشن کا یہی سماں تھا۔ وہاں کے ایوانوں میں اس دن چراغاں سا تھا، سفید عمارتوں کی کھڑکیوں سے نکلتی روشنی گویا دنیا کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ امریکہ نے ایک اور کارنامہ انجام دے دیا۔ امریکی سفارتکاروں کے چہروں پر فخر کی مسکراہٹ، گویا وہ خود کو تاریخ کے فاتح سمجھ رہے ہو، جیسے صدیوں کے الجھے ہوئے مسئلے کو بس چند دستخطوں سے حل کر ڈالا۔ لیکن اسی دن، اسی تاریخ کو، تل ابیب سے چند ہی کلومیٹر دور انبیاء کی سرزمین پر، 3 عظیم الہامی مذاہب کے لیے مقدس شہر بیت المقدس پہ، پتھرائی ہوئی آنکھوں اور ڈوبتے دل کے ساتھ سینکڑوں افراد خود پر تاریخ کا ایک جبر ٹوٹتا دیکھ رہے تھے۔ امتحان کی ایک اور گھڑی ان کی منتظر تھی۔ شاید وہ مظلوم مسلمان جنہیں ہم فلسطینیوں کے نام سے یاد کرتے ہیں، آج خود کو ذات کا شودر محسوس کر رہے تھے، کیونکہ وقت کے براہموں نے انہیں بے وقت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ لیکن تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اس تمام تر عمل میں ان کے اپنے مسلمان بھائی بھی شامل۔ وہ تھا ابراہم اکارڈ۔ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت کے دوران امریکہ کی ثالثی، سفارت خانوں کی سرگوشیاں، بند دروازوں کے پیچھے کیے گئے وعدے اور پھر منظر عام پر آنے والا اعلان، ایک ایسا معاہدہ جس کے تحت نیتن یاہو کے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش جیسے عرب ممالک نے ہاتھ ملائے۔ کہا گیا کہ یہ امن کا معاہدہ ہے، کہا گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے الہامی مذاہب کے پیروکاروں یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت کو قریب لانے کی ایک کوشش ہے۔ کہا گیا کہ اس کے ذریعے تجارتی شاہراہیں کھلیں گی، سیاحت کے دروازے واہوں ہوں گے، سفارتی تعاون بڑھے گا۔ لیکن ان خوشنما الفاظ کے پیچھے کتنے آنسو چھپے تھے، یہ صرف وہی جانتے تھے جن کے دلوں پر بیت المقدس کی تڑپ نقش، جن کے کانوں میں اب بھی غزہ کے بچوں کی پکار گونجتی تھی، کیونکہ اس معاہدے میں مظلوم فلسطینی جو اس معاملے کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز تھے، ان سے مشاورت تک بھی نہیں کی گئی۔ گویا فلسطین کے تنازع کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ سفر کا آغاز کہاں سے؟ سن 1979 میں مصر کے صدر انور سادات نے ایک فیصلہ کیا، قاہرہ کی گلیوں میں ہنگامے اور عوامی احتجاج کی صدائیں بلند ہوئیں، مگر سادات نے اسرائیل کو تسلیم کر کے تاریخ کا پہلا دروازہ کھول۔ پھر آیا 1994، عمان کے محلوں میں اردن کے شاہ حسین نے بھی اسرائیل سے ہاتھ ملائے۔ یوں عرب دنیا کی 2 بڑی ریاستیں ایک نئی ڈگر پر چل پڑی، لیکن باقی امت، باقی عرب، وہ اب بھی بیت المقدس کی امید سے بندھے کھڑے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر یہی الفاظ تھے، جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوگا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں۔ مگر وقت کی رفتار کبھی تھمتی نہیں، صدی بدل گئی، نسلیں بدل گئے، فلسطین کا زخم ہر دن اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ اور پھر آیا سال 2020، دنیا ایک وبا کے اندھیروں میں الجھی ہوئی تھی، اور اس وقت امریکہ کے ایوان اقتدار میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی عظیم سودے بازی کی سیاست کھیل رہے تھے۔ انہوں نے اس سودے کو ایک پرکشش نام دیا، دا ڈیل آف دا سینچری۔ یہ صرف ایک سیاسی منصوبہ نہ تھا، بلکہ امریکہ میں موجود صہیونی لابی کی پرانی آواز کہ کسی بھی طرح عرب ممالک کو اسرائیل کی ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ اس منصوبے نے رفتہ رفتہ ایک نئی صورت اختیار کی، جو ابراہم اکارڈ کی صورت میں نکلا۔ یہ وہ نام تھا جو بظاہر امن کی خوشبو میں لپٹا ہوا تھا، لیکن اس کے پیچھے طاقت، سیاست اور دباؤ کے دھوئیں کے بادل چھپے تھے۔ ابراہم اکارڈ کے پیچھے جو خواب بنے گئے وہ محض الفاظ نہ تھے، بلکہ سیاست کی شطرنج پر رکھے گئے وہ مہرے جنہیں بڑی باریک بینی سے حرکت دی کر۔ سب سے پہلا خواب تھا سفارت خانوں کی روشنیوں، جیسے برسوں کی اندھی کھڑکیاں اچانک کھل جائیں اور ان میں چراغ جل اٹھے۔ ایک عرب دارالحکومت پہ اسرائیلی سفیر کی مسکراہٹ اور تل ابیب میں کسی عرب سفارتکار کی موجود، یہ منظر اس خطے کے لیے اجنبی سا تھا۔ گویا نفرت کی دیوار پر پہلی بار سرخ اینٹوں کی بجائے سفید گلاب رکھ دیے گئے۔ دوسرا مقصد تھا تجارت کا، معیشت کا اور مستقبل کا۔ سوچا گیا کہ جب تیل کی دولت اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی آپس میں ملے گی تو نئی منڈیاں جنم لیں گی، سیاحتی راستے کھلیں گے اور دفاعی صنعت کے سودے راتوں رات تاریخ بدل ڈالیں گے۔ ریگستانوں میں بننے والے نئے منصوبے اور آسمان کو چھوتی عمارتیں اس خواب کی گواہ بننے لگی۔ مگر ان سب کے بیچ ایک اور پہلو چھپا ہوا تھا،
علاقائی سلامتی کا۔ حقیقت یہ تھی کہ ایران اور اس کے اتحادیوں کا بڑھتا ہوا سایہ کئی عرب حکومتوں کے دلوں میں خوف کی لکیر کھینچ رہا تھا۔ اس معاہدے کے ذریعے گویا کہا گیا ہم مل کر ایک نیا محاذ بنائیں تاکہ توازن ہمارے حق میں رہے۔ یہ سلامتی دراصل اپنی کرسی کو محفوظ بنانے کا دوسرا نام، اور پھر امریکہ وہ ہمیشہ کی طرح پردے کے پیچھے مسکراتا رہا، اس لیے کہ یہ معاہدہ صرف امن کا وعدہ نہیں بلکہ اپنی خارجہ پالیسی کا تاج، ایک ایسا تاج جو دکھا سکے کہ امریکہ اب بھی دنیا کے سب سے مشکل خطے میں اپنی مرضی کی راہیں تراش سکتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اسے اپنی جیت کہا، جیسے وہ عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک نیا دریا بہا دینے والے۔ یوں یہ مقاصد کاغذ پر خوبصورت الفاظ میں لکھے گا، سفارت، تجارت، سلامتی اور پالیسی کی کامیاب، لیکن حقیقت میں یہ خواب صرف طاقتوروں کے مفاد کا آئینہ تھا، اور اس آئینے میں فلسطین کی ٹوٹی ہوئی تصویر کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تاریخ کے اس متنازع ترین معاہدے میں جو ممالک شامل ہیں ان میں سر فہرست وہ سرزمین جسے دنیا متحدہ عرب امارات کے نام سے جانتی، اچانک ایک فیصلے کے ساتھ دنیا کے نقشے پر نمایاں ہو گئے۔ دبئی کی چمکتی روشنیوں، ابوظہبی کے شاہی محلہ اور ریگستانی خاموشی کے بیچ ایک اعلان ہوا، ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ اعلان صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ صدیوں پرانی ایک دیوار میں پہلا شگاف۔ ابھی یہ خبر دنیا بھر کے اخبارات میں سیاہی بن کر سوکھ بھی نہ پائی تھی کہ بحرین کی ساحلی ہوا نے بھی وہی پیغام سنایا۔ خلیج کے نیلے پانیوں میں ہلکی ہلکی لہریں اب ایک نئی کہانی دہرا رہے۔ بحرین جو ایک چھوٹی سی مملکت ہے مگر اپنے فیصلوں میں بڑی ہمت دکھاتی، اسرائیل کے قریب جا بیٹھ، وقت کا پہیہ آگے گھوما اور افریقہ کی دھرتی پر موجود سوڈان بھی اسی قافلے میں شامل ہو لی۔ وہی سوڈان جس نے کبھی عرب لیگ کے اجلاس میں اسرائیل کو مسترد کرنے کے نعرے بلند کیے تھے، اب اپنے زخم خوردہ ماضی کو بھلا کر اس نئے اتحاد کا حصہ بن گیا۔ اور پھر مراکش، وہ سرزمین جو اندلس کی یادوں اور صوفی سلسلوں کی خوشبو سے بھری ہوئی ہے، اس نے بھی اسرائیل سے ہاتھ ملا کر اپنی تقدیر کا ایک نیا ورق پلٹ۔ لیکن یہی کہانی ختم نہیں ہوئی، دباؤ، سرگوشیاں اور وعدے اب بھی باقی تھے۔ دیگر مسلم ممالک کے دروازوں پر دستکیں دی جا رہی، کبھی نرم لہجے میں، کبھی سخت لہجے۔ کوئی سوچ میں گم تھا، کوئی ہچکچاہٹ کا شکار، اور کوئی اپنے عوام کے جذبات کے بوجھ تلے دب کر خاموش۔ یوں ابراہم اکارڈ کی گونج ایک ملک سے دوسرے ملک تک پھیلتی چلی گئی۔ ہر اعلان کے ساتھ ایک نئے سوال نے جنم لیا، کیا یہ امن کا سفر ہے یا خوابوں کی شکست کی ایک اور داستان؟ قدس کی فضا اس دن اور زیادہ اداس ہو گئی۔ مسجد اقصی کی دیواروں نے صدیوں سے کئی فیصلے دیکھے تھے مگر یہ اعلان اس کے پتھروں پر ایک نیا زخم سا چھوڑ گئے۔ جب ابراہم اکارڈ دنیا بھر میں خبروں کی سرخیوں میں آیا تو سب سے بلند صدا فلسطین ہی سے اٹھی۔ وہاں کی قیادت نے لرزتی آواز اور کامتے دل کے ساتھ کہا، یہ فلسطینی کاز کی غداری۔ یہ الفاظ محض بیان نہ تھے بلکہ ان آنکھوں کے آنسو تھے جو ہر روز اپنے بچوں کو کھو رہی، ان گھروں کی آہیں تھی جو بارود کی آگ میں راکھ ہو گئے تھے۔ اسلامی دنیا میں اس خبر کے ساتھ ہی ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ ہر دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، کیا یہ قدم فلسطین کے خواب کو اور بھی دور دھکیل دے گا؟ کچھ چہروں پر امید کی کرن تھی کہ شاید یہ تعلقات امن کی نئی صبح لے کر آئے، شاید ترقی کے دروازے کھلیں اور شاید خون کے دھبے دھل سکے۔ لیکن کچھ آنکھوں میں سخت غصہ اور بے بسی کی چمک۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ امن نہیں بلکہ دھوکہ ہے، ایک ایسا دھوکہ جو اسرائیل کے قبضے کو مزید جواز فراہم کرے۔ یوں پوری امت دو راستوں پر بٹ گئے۔ ایک طرف وہ لوگ کھڑے تھے جو کہتے تھے کہ دوستی، تجارت اور دشمنی کے زخم مندمل ہوں گے، نئی دنیا کے دروازے کھلیں گے۔ دوسری طرف وہ قافلہ تھا جو چیخ رہا تھا کہ یہ سب فلسطین کے خون پر بنی عمارتیں، یہ سب اسرائیل کی طاقت بڑھانے کے کھیل۔ مساجد کے ممبر سے یونیورسٹیز کے ہال، عرب کی گلیوں سے ایشیا اور افریقہ کے کوچوں تک ایک ہی بحث جاری تھی، یہ معاہدہ امت مسلمہ کو کہاں لے جائے؟ ابراہم اکارڈ کے پردے کے پیچھے سب سے بڑا زخم فلسطینی عوام کے دلوں پر لگا۔ ان کا حق خود ارادیت جو دہائیوں سے وعدوں اور قراردادوں کی زنجیروں میں قید تھا، مزید دھندلا گویا ان کی امیدوں کو کاغذ پر لکھ کر پانی میں بہا دیا گیا۔ ہر نیا معاہدہ، ہر نئی تصویر، ہر نیا مسافر ان کے لیے ایک پیغام تھا، تمہاری قسمت کے فیصلے اب تمہارے بغیر۔ اسرائیل کے ہاتھ مضبوط ہوتے گئے، جیسے کسی کمزور کشتی کے سامنے ایک آہنی جہاز کھڑا کر دیا گیا۔ ہر نیا تجارتی معاہدہ، ہر فوجی تاف، ہر کھلا ہوا سفارت خانہ اسرائیل کی طاقت میں ایک نیا اضافہ، اور فلسطینی عوام وہ مزید تنہا، مزید کمزور اور مزید بے بس ہوتے۔ مسلم دنیا جو کبھی ایک امت کہلانے پر فخر کیا کرتی تھی، اب ٹکڑوں میں بٹی نظر آ۔ ایک ملک دوسری سمت کھڑا تھا تو دوسرا کسی اور رخ پر۔ یہ معاہدہ گویا وہ ضرب تھی جس نے اتحاد کے شیشے میں مزید دراڑیں ڈال، وہ دراڑیں جن سے امید کی روشنی نہیں بلکہ
मायूसी का धुआं छन छन कर बाहर आने लगा और सबसे बढ़कर खित्ते में ताकत का तवाजुन यकसर बदल गया। तराजू का पलड़ा अब इसराइल के हक में झुक गया। गोया ताकत के ऐवानों में एक नया हुक्म सादिर हुआ। अब खेल के उसूल हम तय करेंगे। अरब दुनिया की सियासी कमजोरी और इसराइल की बढ़ती हुई कुव्वत मशरिक वस्ता को एक नए दौराहे पर ला खड़ा किया और फिर इसी इब्राहिमी मुआहदे को मजलूम फलस्तीनियों की आह लग गई। 2023 से इसराइल ने जिस तरह फलस्तीनियों का कत्लेआम शुरू किया, जिस तरह मासूम बच्चों समेत गजा के हजारों रिहायशियों पर बार बार करबला बर्पा किया, जिस तरह अमरीका इन मजलूम मुसलमानों के कत्लेआम पर भी इसराइल को जदीद असलहा भेजता रहा, इसने कुरान पाक की सूरह अल माइदा की उस आयत को खोल खोल कर फिर हमारे सामने वाज़े कर दिया कि ए ईमान वाल, यहूद और निसारा को दोस्त ना बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त, और तुम में जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा तो वो उन्हीं में से है। बेशक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं दी। वक्त ने जल्द ही दिखा दिया कि हकीकत और शराब में फासला कितना तवील होता है। कतर में जब इस्राएली हमले ने हमास की क़यादत को निशाना बनाया तो मशरिक़ वस्ता की फजाओं में एक बार फिर लर्जा दौड़ गया। अरब दुनिया के दिल दहल गए। वो ममालिक जो अब्राहम अकॉर्ड के तहत इसराइल के करीब आए थे, सोच में पड़ गए कि क्या ये अमन वाकई पायदार है या फलस्तीनी खून की कीमत पर खरीदा गया एक धोखा। सबसे ज्यादा निगाहें मुत्तहिदा अरब अमारात पर जा टिकी, वही मुल्क जिसने सबसे पहले इसराइल के साथ हाथ मिला, लेकिन अब वही अमारात कदम पीछे खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। ताल्लुकात महदूद करने का फैसला गोया इस बात का एतराफ है कि जब जमीन पर लहू बहता हो, जब मासूम बच्चे मलबे तले दब जाते, तो कागजी मुआहदों की रोशनाई भी बेमानी हो जाती। यूं लगता है जैसे अब्राहम अकॉर्ड महज एक मुआहदा नहीं बल्कि एक मुसलसल आजमाइश, एक ऐसी आजमाइश जिसमें हर नए वाक़े के साथ ये सवाल फिर से जन्म लेता है, असल अमन कहाँ है, इंसाफ कब मिलेगा, और क्या ये मुआहदे कभी इन आंखों के आंसू खुश्क कर सकेंगे जो बरसों से फलस्तीन की गलियों में बह रहे।